جو قرآن مجید کے حافظ اور حامل ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات اور کیا کیا اکرام کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، بس یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے پاس اللہ کا واعظ آیا ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ رب العزت نے تم سے خطاب کر کے تمہیں اللہ رب العزت نے اپنا پیغام سنایا ہے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور انسان کے روح اور قلب کے جو روگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، یہ قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ وہدن، اور یہ انسان کی زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کی سیاسی زندگی، انسان کی معاشی زندگی اور انسان کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں اور جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب کے حوالے سے قرآن مجید مکمل رہنمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب یہ نازل ہوا تو اس کے بعد جتنے آنے والے انسان ہیں بلکہ جن بھی، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کا ایک ایسا مینار بنایا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس قرآن سے ان کو رہنمائی ملتی ہے، اور رہنمائی بھی ملتی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے اور بلا خطر انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت، فلاح، رفاہ اور سعادت و کامیابی کے ساتھ ہمکنار اور سرفراز کرنے والا ہے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اس لیے قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے مطابق عمل کریں اور اس کی رہنمائی میں چلیں۔ اللہ رب العزت کی یہ واعظ ہے، یہ اللہ رب العزت کی نصیحت ہے، اور یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ ہماری نفسیاتی بیماریاں، ہماری جسمانی بیماریاں، ہماری روحانی بیماریاں، ہماری معاشرتی بیماریاں اور ہماری شخصی بیماریاں، اجتماعی بیماریاں، جتنی بھی انسانی معاشرے کے اندر بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ قرآن مجید ان کے لیے شفا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور یہ ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت کا خزانہ ہے۔ رحمت اللہ رب العزت کی بہت عظیم صفت ہے، اور قرآن مجید اس صفت کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ اللہ رحمان ہے، بے حساب رحم فرمانے والا، اور اس کی رحمت الرحمن الرحیم مسلسل جاری ہے۔ اس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے شیخ بلال عبد الحلیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب قرآن مجید کی مجلس کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو تم کان لگا کر سنو اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی طرف راغب رہو اور اسے سنو لعلکم ترحمون۔ اور قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت کہتے ہیں لعل،
تو یہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن سنتے ہو تو اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں، جب پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جب انسان قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بابرکت کتاب، برکتوں کا خزانہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اتارا ہے، برکت والا ہے یہ قرآن مجید۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا رہبر بناؤ، اس کو اپنا امام اور پیشوا بناؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، من جعلہ امامہ، جو اسے اپنے آگے رکھتا ہے، اس سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کو امامہ بھی پڑھا گیا ہے، جو اس کو اپنا رہبر اور پیشوا بنا لیتا ہے، اپنی گائیڈ بک بنا لیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس کو پسے پشت ڈال دیا، اس سے آنکھیں بند کر لیں، ساقہ الی النار، تو قرآن ہانک کے اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، اس کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ تو حضرات یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں تمہارے اوپر فرمایا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں، وہ خزانے جمع کرتے ہیں، اثاثے بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، دنیا کے اندر عزت اور شہرت اور ناموری، محبوبیت، مقبولیت، عہدے، مناصب، جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے ہیں، خیر مما یجمعون، اس سے سب سے بہتر یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن، یہ جن بچوں کو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو عزت کی دستار پہنائی گئی، لوگوں کے سامنے ان کی تکریم کی گئی اور ان کو اعزاز بخشا گیا، یہ اعزاز تو دنیا کا اعزاز ہے۔ یہ اصل اعزاز تو اس دن ہوگا جس دن دنیا دیکھے گی۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی معتبر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، قرآن پر عمل کرنے والا جس وقت قبر سے نکلے گا، قبر شق ہوگی اور وہ قبر سے نکلے گا تو قرآن اس کا استقبال کرے گا، اور وہ قرآن مجید اس کو اس شکل میں ملے گا۔ قرآن سے مراد اس کا قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ جو اس کا عمل ہے، قرآن کو پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ اس کے سامنے آ جائے گا، یہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اسی حالت میں ہوگا جیسی اس کی قبر کے اندر سے نکلنے کے وقت خوف زدگی کی حالت اور بے چینی اور بے قراری کی حالت ہوگی۔ شاحب اللون، اس کا رنگ جو ہے وہ جیسے اڑا ہوا ہوتا ہے خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ تو قرآن اسے کہے گا اما تعرفنی، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ تو کہے گا میں تو نہیں پہچانتا۔ تو کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس کے ساتھ تو نے زندگی گزاری، جس کے مطابق تو چلتا رہا، جسے تو پڑھتا رہا، جس سے تیری محبتیں تھیں، جس سے تیرا لگاؤ تھا، جس سے تیرا انس تھا، تیری خلوتوں میں، تیری جلوتوں میں جو تیرے ساتھ تھا، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ والیوم، اللہ اکبر، اور آج کل واحد یکون من ورائی تجارتی، ہر شخص جو ہے وہ اس کے سامنے اس کی تجارت اور اس کی کمائی ہوتی ہے، اور وہ اپنی تجارت سے فائدے کا امیدوار ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَائِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج جو تیری تجارت ہے، جو تو نے کمائی کی ہے، وہ ساری کمائیوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں جو کمائیاں کرتے رہے ہیں وہ تو دنیا میں چھوڑ کے آ گئے، ان کے ساتھ کچھ نہیں آیا، صرف ان کا حساب ہی دینا ہوگا اس کے۔ انہوں نے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اس دن اولاد کام آئے گی، اس دن کام آئیں گے تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَائِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج تیری تجارت ساری تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔
تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں اور یہ میرا ساتھی ہے، میری یہ سفارش ہے کہ یا ربی حلی ہی، اے اللہ اس کو عزت دے، اس کو آراستہ کر، اس کی شان بڑھا اور اس کو لباس پہنا تکریم کا، اعزاز کا، تو اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اس کو خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، یعنی تکریم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآن مجید کہے گا یا اللہ اور اس کی عزت بڑھا، تو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر جنت کی بادشاہی کا پروانہ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ کے اندر یہ پروانہ دیا جائے گا کہ تیرے لیے جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بشارت دی جائے گی کہ جا جنت میں چلا جا اور تو قرآن کی تلاوت کر جیسے تو دنیا میں کرتا تھا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں تیرا مقام آئے گا۔ تو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس قرآن کے مطابق جو زندگی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوتا ہے آپ اس کی پیروی کیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اللہ رب العزت نے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پیروی کرتے تھے اور حدیث کی شکل میں حکمت اور سنت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی اس کے مطابق چلتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور لوگوں کی رہنمائی بھی آپ صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کے راہی ہیں، صراط مستقیم کے امام ہیں، اور صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف چلاتے، صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر، آپ کی پیروی اور اتباع کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی راستے پر چلتا ہے، وہ سیاست کا راستہ ہو، وہ معیشت کا راستہ ہو، وہ عدالت کا راستہ ہو، وہ ریاست کا راستہ ہو، وہ کوئی بھی زندگی کا راستہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر جو چلتا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کبھی کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک صدی کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئے یا 500 سال کے بعد سمجھ میں آئے، صحیح راستہ وہی ہے جو قرآن مجید کا راستہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے، یہ روشنی ہے جو لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی طرف لے کے چلتی ہے۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے وہ ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں، اور اس کی طرف جو لوگ آتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارے راستے وہ انسان کی گمراہی کے اور تباہی کے راستے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قرآن کا راستہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے سے ہی انسان کو کامیابی مل سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہمارا تو یہ یقین ہے اور ہمیں الحمدللہ اس پر فخر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت و پیروی کے اندر صحابہ کو، وہ دنیا کے وہ لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما اور اپنا ہادی و پیشوا بنایا، اور آپ کے نقش قدم پہ چلے تو اللہ رب العزت نے پستیوں سے اٹھا کے انہیں اوج ثریا تک پہنچا دیا، آسمان سے بھی اونچے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے اس قرآن کو اپنایا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا، اللہ نے انہیں عظمتوں سے سرفراز کر دیا، اور جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ رب العزت نے ان کو ثم رددناہ اسفل سافلین، ذلت اور پستی کے اندر مبتلا کر دیا۔
تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عظمتیں عطا فرمائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تو کیا کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا تک پہنچے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا. یہ جو کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہ رب العزت بھی صلات بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی صلات بھیجنے کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجو. یہ صلات کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. نہیں, رحمت تو نازل کرتے ہیں اللہ رب العزت, رحمت بنا کر تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کے محبت ہیں, آپ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہاں صلات کا معنی یہ ہے, وہ ابو العالیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صلات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت میں اضافہ فرماتا ہے, آپ کا شان بلند کرتا ہے, آپ کا مقام بلند کرتا ہے. ہر لمحے ہر لحظے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, ان کو بھی یہ رفعت اور یہ عظمت اللہ رب العزت آپ کے نقش قدم پہ چلنے سے نصیب فرماتا ہے. اور جب تک مسلمان اس راستے پہ چلتے تھے کہ تیرا نقش قدم تھا جو رہنما, تیرا نقش پا تھا جو رہنما, تو غبار راہ تھی کہکشاں, اسے چھوڑ دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. آج ہم جو پستیوں کا شکار ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم چھوڑا. آئیے قرآن کو اپنا امام بنائیے, اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے, آپ کی سنت کو سامنے رکھیے, اور اپنی زندگی کے اندر قرآن لے کے آئیے. پڑھیے, قرآن کی بھی عزت کیجیے, قرآن پڑھنے والوں کی بھی عزت کیجیے, اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیجیے. اور یہ ہے اصل علم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابی ابن کعب سے, ابی بتاؤ ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم, سب سے عظمت والی آیت قرآن مجید میں کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی یا رسول اللہ. قرآن مجید میں سب سے عظمت والی اور سب سے زیادہ عالی مرتبت آیت الکرسی ہے, جس میں اللہ کا تعارف بیان کیا گیا اور اللہ کی عظمت و جلال کا بیان کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر. ابو المنذر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی نہیں کہا, بلکہ ان کی کنیت کے ساتھ ان کو مخاطب کیا. یہ تکریم کا لفظ ہوتا ہے, جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی فلاں کے ابا آپ کو یہ چیز مبارک ہو, تو یہ تعظیم کی بات ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تجھے علم مبارک ہو, اور اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ کیا عظمت دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلا لیا, ابی آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ, اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ ابی, اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورۃ البینہ کی تلاوت سناؤں, تجھے پڑھ کے بتاؤں, تجھے سناؤں. تو حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو فرمایا ہاں, اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی کو پڑھاؤ, ابی کو سناؤ. اور یہ مقام ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب. یہ علم ہے, یہ اپنے بچوں کو بھی دیں, اپنی بیٹیوں کو بھی دیں, خود بھی یہ سیکھیں. اور ماشاءاللہ یہ جو قرآن کے قراء اور قرآن کے مقری, پڑھانے والے اور پڑھنے والے اور اس کو ضبط کرنے والے اور اس کے ادا اور اس کی تلاوت کے ان اسالیب کو لوگوں کے اندر متعارف کروانے والے, جس سے قرآن مجید کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی حلاوت ہمارے اندر اترتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں اور یہ قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی تکریم کرنی چاہیے اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے. تو حضرات گرامی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے, قرآن مجید کی رہنمائی کے اندر زندگی گزاریے. انشاءاللہ اس کے اندر اللہ نے دنیا کی بھی برکت اور رحمت اور عزت و کرامت رکھی ہوئی ہے, اور آخرت کی بھی سعادت اور کامیابی اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑی ہوئی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع, کوئی بھی معاملہ ہو, دین ہو یا دنیا ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیں. انشاءاللہ یہ تعلق آپ کو
قبر میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی قرآن مجید آپ کی سفارش کرے گا، حشر میں بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور جنت میں بھی آپ کے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وقت دیر ہو رہی ہے اور آپ لوگ منتظر ہیں میرے بعد ان حضرات کی تلاوتیں سننے کے لیے، اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، بس یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں قرآن کی تعلیم کے، حدیث کی تعلیم کے، اللہ رب العزت درجے بلند فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی اس علاقے میں گزاری، مشاکل کا اور مصائب کا اور مخالفتوں کا اور دشمنیوں کا اور عداوتوں کا مقابلہ کر کے انہوں نے اس علاقے کو ماشاءاللہ توحید کے نور سے، سنت کے نور سے اور قرآن اور حدیث کے نور سے منور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو درجہ عظیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے اس لگائے ہوئے شجر سایہ دار کو ہمیشہ زندہ رکھے، تابدار رکھے، ثمربار رکھے، سایہ دار رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اس سے جڑے رہنے اور اس کی حفاظت کرنے، نگہبانی کرنے اور اس کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو اخلاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جانشین بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جعلہم خیر خلف لخیر سلف، اور اللہ رب العزت جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے محترم شیخ بلال عبد الحلیم صاحب، ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ جو اساتذہ یہاں کام کر رہے ہیں، جو معلمات یہاں کام کر رہی ہیں، لگن کے ساتھ کام کریں اور پورے علاقے کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ادارے ہیں، جب یہ علماء ہوتے ہیں، یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب یہ صدائیں خاموش ہو جائیں اور یہ سلسلے بند ہو جائے تو نحوستیں اور تباہیاں جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نحوست سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جیسے مولانا مجھ سے پہلے بتا رہے تھے کہ آج ہماری سیاست اور آج ہماری ثقافت اور آج ہمارے رجحانات اور آج ہمارے فیشن، یہ سارا کچھ دین سے دور ہو رہا ہے اور بے دینی آ رہی ہے دن بدن۔ چھوڑیے ان چیزوں کو، دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، بے شک تھوڑے لوگ ہوں لیکن یہی لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے نواز دیا اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان اداروں کو برکت دے، ترقی دے، استحکام اور دوام بخشے، اور جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرے اور ان والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العزت جو لوگ ان سے تعاون کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی صحت میں، ان کے مال میں اور ان کے دین ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔